اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين الميامين أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ آج ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے خوشحال گھرانہ، کہ ہم اپنے گھر کو خوشحال کیسے بنائیں، اچھا کیسے بنائیں، یا جو بہت پہلے بھی ایک موضوع آیا تھا گفتگو میں، ہم چند سال پہلے بھی ایک گفتگو آئی تھی، مختلف علماء کرام نے اس پہ گفتگو کی ہے اور کتابیں بھی اس موضوعات پہ لکھی ہیں، وہ ہے ہم اپنے گھر کو جنت کیسے بنائیں۔ بہت سے موضوعات، اس موضوع میں بہت سے عنوانات دخیل ہیں۔ خیر، ہم اگر گفتگو اس موضوع پر کہ انسان اپنے گھر کو اچھا خوشحال گھرانہ کیسے بنائے، اگر ہم گفتگو دیکھیں فطرتی طور پہ، سب سے پہلے اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے، اور ہم فطرتی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو فطرتاً انسان چاہتا ہے، وہ خوشی چاہتا ہے، فطرتاً انسان یہ چاہتا ہے کہ انسان خوش رہے، فطرت یہ چاہتی، فطرتاً انسان سکون چاہتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو فطرت یہ ہے، اور جب ایک خاندان تشکیل پاتا ہے، ایک گھرانہ تشکیل پاتا ہے، چند افراد پر وہ مشتمل ہوتا ہے۔ خاندان تو بہت بڑا لفظ ہو جائے گا اور بہت بڑی چیز ہے، یعنی خاندان مطلب اس میں والد بھی ہیں، والدہ بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، بہن بھی ہے، نانا بھی ہے، نانی بھی ہے، دادا بھی ہے، تو نانی مختلف افراد سے یہ افراد وہ ہیں جو ایک خاندان کو تشکیل دیتے ہیں۔ ہماری گفتگو اسی اور گھرانہ ہی سے ہی خاندان تشکیل پاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری گفتگو ہے گھرانے کے اوپر، کہ ہم اپنے گھر کو کیسے اچھا بنائیں اور کیسے خوشحال بنائیں۔ اس گھرانے میں جو ہم افراد دیکھتے ہیں جو اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس میں ماں ہے، باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہیں، اور مختلف جو اس میں رہنے والے افراد ہیں۔ اگر ہم اپنی گفتگو میں یہاں تک آپ کو بتانے کے بعد اب یہاں پر ہم پہنچے ہیں کہ ایک گھر میں ایک شوہر بھی ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، یعنی وہی ہو جائیں گے، ماں باپ ہو گئے اور بچے ہو گئے۔ اب یہاں سے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو فیملی ہے، یہ جو ماں باپ ہیں، جسے ہم یعنی شوہر بھی ہے، بیوی بھی ہے اور بچے بھی ہیں۔ اب جب اس گھرانے کو اگر ہم اچھا اور اس طرح چاہتے ہیں کہ جیسے خوشحال گھرانہ ہو، خوشی ہو، سکون ہو، تو کیا کریں؟ کیونکہ یہ سب مومن ہیں، سب اللہ پر ایمان لے کر آئیں، اس کے رسول پر ایمان لے کر آئیں، اس کے وصی پر ایمان لے کر آئیں، مومن ہیں، تو اب یہ اسلام کا رخ کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ تو اس موضوع پر ویسے آپ کو بہت ساری کتابیں مل جائیں گی اور بہت سارے موضوعات اور بہت ساری چیزیں آپ کو ان موضوعات پہ مل جائیں گی، لیکن ہم نے مختصر، کیونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہے، تو اس لیے ہم نے خاص چیزوں کو انتخاب کیا ہے، اور اس میں ہم صرف 3 موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کریں گے اس وقت۔ 3 موضوع پر۔ نمبر 1 ہے کہ مرد کی کیا ذمہ داری ہے، عورت کی کیا ذمہ داری ہے، اور اگر یہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ گھر کے کاموں میں اگر یہ ہیلپ کرے، جسے ہم کہتے ہیں کمک کرے، ہیلپ کرے، مدد کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے کیا ثواب دیتا ہے۔ اور یہ جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، مختلف احادیث سے چیزیں دی گئی ہیں، جس میں سب سے پہلے ہم شروع کریں گے کہ مرد کی کیا ذمہ داری ہے۔ مرد کی ذمہ داری پہ اگر ہم آتے ہیں تو میں نے عرض کیا کہ یہ مختلف کتابوں سے چند چیزیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں ہم پیش کریں اس سے زیادہ بھی ہوں، کیونکہ ضروری نہیں کہ جو چیز ہم بیان کریں آپ کہیں کسی اور مولانا کے درس میں اگر کچھ سنتے ہیں، کسی درس میں ہو سکتا ہے وہ 7-8 چیزیں اور بیان کر دیں، تو وہ بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ چیدہ چیزیں کو شامل کیا جائے اور شامل کیا جائے، اور اس میں اتنا ہو کہ اگر کوئی انشاءاللہ کم از کم ان چیزوں پہ عمل کرے تو وہ ایک خوشحال زندگی بسر کر سکتا ہے، خوشحال گھرانے کو تربیت دے سکتا ہے۔ تو ہم شروع کریں گے کہ مرد کی ذمہ داری سے، کہ مرد کی اخلاقی ذمہ داری کیا ہے۔ اچھا، یہاں پر میں ایک اور جملہ کہتا چلوں کہ مرد اور عورت جو فرائض ہیں گے وہ اپنے مقام پر ہیں، فقہی مسائل کے اعتبار سے اپنے مقام پر ہیں، اخلاقی فرائض کے مقام پہ اپنے مقام پر ہیں، کیونکہ مرد اور عورت
اپنی زندگی کو اگر بہتر بنانا چاہتے ہیں تو وہ اپنی زندگی اخلاقیات پر گزار سکتے ہیں، فقہی مسائل پہ اگر، کیونکہ بہت سے مسائل مرد اگر فقہی مسائل کا سہارا لے گا تو عورتیں بھی فقہی مسائل کا سہارا لیں گی، تو اس میں شاید ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں آ جائیں. تو لہٰذا ایک مشہور جملہ ہے، کسی عالم نے کہا تھا کہ مرد اور عورت اخلاقی فرائض کے اوپر اپنی زندگی کو بسر کر سکتے ہیں، اور کریں تو اس سے وہ زندگی بہتر بسر ہو سکتی ہے. اب آتے ہیں مرد کی اخلاقی ذمہ داریاں. نمبر 1، خاندان کے لیے بھاگ دوڑ کرنا. یعنی مرد کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے کمائے، محنت کرے اور ان کی جو ضرورات ہیں ان کو پورا کرے. اب وہ محنت مزدوری بھی کر سکتا ہے، بزنس بھی کر سکتا ہے، مختلف چیزیں ہیں پیسے کمانے کے لیے، مختلف طریقہ کار ہیں جن پر وہ بھاگ دوڑ کرے اور محنت سے جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں کا، جسے ہم محاورتاً کہتے ہیں کہ پیٹ پالے. تو یہ مرد کی ایک ذمہ داری ہے. نمبر 2، دوسری ذمہ داری اخلاقی ذمہ داری میں بیان ہو رہی ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ وہ نیکی کرے. اس پہ تفصیلی گفتگو انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے، لیکن مختصر ایک جملہ ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ وہ نیکی کرے، ہمدردی کرے، احسان کرے، جس سے ہم بہت سی تعبیرات کر سکتے ہیں. اور یہ جملہ بھی ہے کہ اگر یہ عمل جو ہے وہ طول عمر کا باعث بنتا ہے، اگر انسان اس چیز کو انجام دے، بیوی بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے، تو انسان کی زندگی جو ہے وہ طولانی ہو جاتی ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز جو ہم آپ کو بیان کرنے جا رہے ہیں وہ پیغمبر اسلام کے کلام کی روشنی میں رسول خدا نے فرمایا کہ میرے بھائی جبرائیل نے مجھے عورتوں کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کی کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ مرد کو جائز نہیں کہ وہ عورت کو اف کہے. یعنی اتنی تاکید کی گئی ہے. پیغمبر یعنی کہتے ہیں کہ جبریل، میرے بھائی جبریل نے مجھے عورتوں کی اتنی تاکید کی کہ اب کہتے ہیں کہ مرد کو جائز نہیں کہ وہ عورت کو اف کہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں اے محمد، خدا نے یہ پیغام بھیجا پیغمبر کے لیے کہ عورتوں کے بارے میں خدا سے ڈرو، عورتیں امانت الہی ہیں، امانت الہی کا خیال کرو. عورتیں مردوں پر حقوق رکھتی ہیں، لہذا ان سے مہربانی سے پیش آؤ اور ان کے ساتھ سختی نہ کرو. یہ ایک روایت ہے کہ جو تیسری صورت میں ہم نے پیش کیا. اب آپ اس کا عنوان یہ دے سکتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ سختی نہ کی جائے، ان کا خیال رکھا جائے، امانت الہی ہے، پیغمبر کی حدیث ہے. تیسری چیز جو بھی آپ اس کا عنوان دے سکتے ہیں. اس کے بعد چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کی اب کیا ذمہ داری ہے. مردوں کی ایک ذمہ داری جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. یعنی کس آگ سے بچاؤ؟ جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس آیت کی روشنی میں چھٹے امام ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں میں سے ایک شخص بیٹھ کر رونے لگا اور رو کے کہنے لگا، اس نے اور کہنے لگا، رسول خدا تشریف فرما کہنے لگا کہ میں اپنے نفس کے بارے میں عاجز ہوں. میں تو اپنے نفس کے بارے میں عاجز تھا اور مجھے اہل و عیال کے بارے میں مکلف بنا دیا. یعنی کہا کہ اپنے آپ کو اپنے نفس کو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو وہ کہنے لگا، رسول اللہ سے کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو اپنے نفس کے لیے عاجز تھا اور یہ تو قرآن نے جو ہے وہ میرے اہل و عیال کو بھی میرے اوپر مکلف بنا دیا. تو اب رسول اللہ نے کہا کہ کیا تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم اپنے نفس کو حکم دیتے ہو وہی حکم تم اپنے عیال کو دو. یعنی جس طرح ہم اپنے نفس کو گناہ پہ روکتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اہل و عیال کو بھی گناہوں سے روکیں. اور تم اپنے نفس کو جن باتوں سے روکتے ہو اپنے اہل و عیال کو بھی ان باتوں سے روکو. یہ چھٹے امام نے فرمایا اس آیت کی تشریح میں. یعنی آپ دیکھیں جس طرح انسان اپنے نفس کو تکلیف نہیں دینا چاہتا ہے، تکلیف نہیں دیتا ہے، پریشان نہیں کرتا، اسی طرح کہ انسان اپنے اہل و عیال کو بھی تکلیف نہ دے، پریشان نہ کرے اور ان کو بچاؤ. یعنی یہاں پر یہ ہے کہ ان کو جس طرح آگ سے بچانے سے مراد یہاں کی یہی ہے کہ انسان وہ جو اگر احکام الہی ہیں انہیں پابند بنایا جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ احکام الہی کی اگر وہ پابندی نہ کرے تو روز قیامت میں وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے. اور پانچویں چیز ہے جو ذمہ داری مرد کی بیان ہو رہی ہے، پانچویں چیز یہ ہے کہ محتاط رہے. اب اس محتاط رہنے سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ بھی رسول خدا کی ایک حدیث ہے جس سے اس بات کو ہم وضاحت کریں کہ محتاط سے کیا مراد ہے. رسول خدا نے فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی کی اطاعت کرتا ہے وہ خداوند عالم منہ کے بل اسے دوزخ میں ڈالے گا. پھر پوچھا گیا اطاعت سے کیا مراد ہے یہاں پر، یعنی کس بات میں وہ اطاعت، کون سی ایسی اطاعت کر رہا ہے وہ بیوی کی جس کی بنا پر یہ عذاب اسے دیا جائے گا. جب یہ پوچھا گیا تو پھر کہا گیا، آپ نے فرمایا
کہ عورت کو شادی بیاہ میں جانے سے، کسی جشن میں جانے سے، یعنی خلاصہ ہے کہ گھر سے باہر نکل لے، کیونکہ مجلس ماتم بھی آئے گا، عزاداری بھی اس میں آ جائے گی، تمام چیزیں اس میں آ جائیں گی کہ اگر اس کا شوہر اس بات کے اوپر راضی ہو جائے اور اپنی بیوی کی اس خواہش کو مان لے. وہ کیا خواہش ہے کہ میں گھر سے باہر اگر ان پروگراموں میں شرکت کرنا چاہتی ہوں، شادی ہے، بیاہ ہے، مجلس ہے، عزاداری ہے، جس میں بھی باریک لباس پہننا، یعنی اطاعت مراد ہے وہ اپنی بیوی کی اس خواہش کو، اس درخواست کو قبول کر لے. تو پھر پیغمبر نے فرمایا کہ اگر وہ اس خواہش کو قبول کر لے تو مراد یہی ہے کہ پھر پروردگار عالم اس مرد کو روز قیامت میں منہ کے بل دوزخ میں ڈالے گا. یعنی خلاصہ اس حدیث کا یہ ہوا کہ محتاط رہنے سے یہی مراد ہے کہ بیوی کی اطاعت کن باتوں میں، یعنی اس بات میں اگر اپنی بیوی کی اطاعت کر رہا ہے کہ وہ اگر یہ خواہش ظاہر کرے کہ میں باریک ایسا لباس پہنوں جو شریعت کے حکم کے مخالفت رکھتا ہے، اور میں ایسا کاموں کا انجام دوں جو حکم جس سے خدا راضی نہ ہو، اگر اس بات میں وہ اگر بیوی کی درخواست کو اور خواہش کو پورا کرتا ہے تو اس اطاعت کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ دوزخ کے اندر جو ہے وہ ڈالا جائے گا منہ کے بل. یہ پانچویں چیز. اور چھٹی چیز ہے، مردوں کو چاہیے کہ وہ صاف ستھرا رہیں، اور اس میں ساتویں جو چیز ہے مردوں کے اعتبار سے وہ کہ حق کے مہر ادا کریں، اور آٹھویں جو چیز ہے وہ ہے عورت کا مقام. یہ 8 چیزیں ہم نے شروع میں آپ کے سامنے مرد کے وظیفے کے اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے جو 8 وظائف بیان کے مختصر، کہ یہ ہیں کہ عورت کا مقام یہ ہے کہ اب یہاں پر امیر المومنین کی ایک روایت ہے کہ اس میں امیر فرماتے ہیں، امیر امام حسن کو وصیت کرتے ہوئے کہ تمہارے اہل خانہ تیرے نزدیک برے انسان نہ ہو، جو ہے وہ برے انسان ہونے چاہیے. کہ ایک فیملی اور ایک گھرانے کے اعتبار سے جو پہلا جو شخص ہے وہ مرد ہے، کہ جس کے ہم نے آپ کے سامنے 8 وظیفے بیان کیے. کم از کم یہ 8 وظیفوں پر اگر انشاءاللہ عمل کرے گا تو اس کا گھرانہ جو ہے خوشحال ہوگا. اب آتے ہیں دوسری طرف، وہ کیا ہے کہ عورت کی کیا وظائف ہیں، جو ہم نے شروع میں اعلان کیا تھا. ہم 3 چیزوں پر گفتگو کریں گے. اب دوسرے ہے کہ عورت کے وظائف، یعنی گھر کا کام کرنے کا ثواب. اس کو ہم یوں بھی ہیڈنگ دے سکتے ہیں، عورت کے وظائف میں گھر کے کام کرنے کے ثواب میں. یا جیسے عورت کا جہاد. اب عورت کا جہاد، اب اس میں ظاہر رہتے گھر میں بیٹھ کے کیا جہاد کرے گی، اور اس سے کیا مراد ہے. حضرت علی نے فرمایا عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ شوہر کی اچھی خدمت کرے، یعنی یہ گھر میں بیٹھنے شوہر کی خدمت کرنے کا ثواب ہے. دوسری چیز کیا ہے، نیک عورت، یعنی عورت نیک بنے. اب روایت آئیے، یہ بھی روایت ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے، جس میں امام نے ارشاد فرمایا کہ نیک اور صالح عورت 1000 غیر صالح مردوں سے بہتر ہے. اب آپ اسے اندازہ کریں کہ اگر ایک عورت نیک اور صالح ہے، امام فرماتے ہیں کہ 1000 وہ مرد جو صالح اور نیک نہیں، اس سے زیادہ بہتر کیا ہے، یہ ایک عورت بہتر ہے جو اپنے شوہر کی 7 دن خدمت کرتی ہے، تو اس پہ دوزخ کے 7 دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. کہ دیکھیے اگر کوئی نیک عورت جو ہے، صالح عورت اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے تو اس کے نتیجے پروردگار عالم کیا دیتا ہے، خداوند عالم اس کے نتیجے میں اسے دوزخ کے 7 دروازے بند کرتا ہے اور 8 دروازے جنت کے کھولتا ہے. اب بہترین عورت، ایک اور ہیڈنگ ہے بہترین عورت، یعنی عورتوں کے وظائف میں کہ وہ اپنے آپ کو بہترین رکھے. کیسے بہترین رکھے؟ جو عورت اپنے شوہر کو پانی پلاتی، اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. ایسی عبادت جس میں دن میں روزہ رکھا اور رات کو نماز میں مشغول ہو، اور ہر گھونٹ کے بدلے میں اسے جنت میں 1 شہر ملتا ہے اور 60 اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو دیکھیے اس روایت میں کیا ہے، اگر بیوی اگر شوہر کی خدمت کرتی ہے تو پروردگار عالم اسے ایک ایسی عورت میں شمار کرتا ہے جو عبادت، یہ خدمت کرنا عبادت میں شمار کر رہا ہے. اور وہ عبادت بھی کیسی ہے، خود روایت میں آئے کہ عبادت ایسی ہے کہ جس میں دن میں روزہ رکھا جائے اور رات میں جو ہے نماز میں مشغول ہوں، اور جو پانی اس نے جو پلایا ہے اس کے ہر گھونٹ کے عوض میں معصوم فرماتے ہیں کہ اسے جو ہے وہ جنت میں 1 شہر ملتا ہے اور اس کے 60 گناہ معاف ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد عورتوں کی جو خصوصیات میں ایک اور ایک روایت ہے، میں بہت جلدی بیان کروں گا، روایت طویل ہے، کہ عورتوں پر مردوں کے جو حقوق ہیں یہ بھی رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے، کہ جس میں پیغمبر یہ ارشاد فرماتے ہیں مرد کا عورت پر یہ ہے کہ ایک عورت اپنے گھر میں مرد کا ساتھ دے، اپنے شوہر سے محبت کرے. اب دیکھیں عورتوں کے جو وظائف آ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ اپنے شوہر سے محبت کرے، اسے پسند کرے، اس پر غصہ نہ کرے، اس سے راضی رہے، اس سے وعدہ وفا کرے،
اولاد، اب یہ ایک اہم جملہ دیکھیں روایت میں آیا ہے، اس لیے اس کو میں پڑھ رہا ہوں کہ بہت معاشرے کے اعتبار سے اس کو خود دیکھیں روایت میں آیا، اس لیے یہ جملہ بہت اہم ہے کہ عورت یعنی اولاد میں شوہر کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. یہ بہت جملہ سمجھنے کا جملہ ہے، یعنی فعل حرام سے اپنے آپ کو بچائے. شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے. شوہر جب غائب ہو تو ناموس کا خیال کرے، ناموس کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کے لیے زینت کرے. ایسی عورت، یہ جو چند صفتیں 8-10 صفتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ 10 صفتیں ہیں. اب اس کا نتیجہ روایت میں نتیجہ بھی دیا. نتیجہ کیا دیا ہے؟ بیان کر رہے ہیں کہ یہ 10 صفت والی ایسی عورت قیامت کے دن ایک خوبصورت نوجوان نورانی لڑکی کی شکل میں محشور ہوگی، اور اس کا شوہر بھی صالح ہوگا. اگر اس کا شوہر بھی قیامت کے دن اس کا شوہر بھی صالح ہوگا تو اس لڑکی کی، پیغمبر کہتے ہیں کہ روزے شوہر صالح ہوگا تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اس کا یہ شوہر ہوگا. یعنی قیامت کے دن بھی اس کا یہی شوہر ہوگا. جو دنیا میں نیک جو شوہر ہوگا، وہ قیامت کے دن بھی اس کا یہی نیک صالح جو شوہر ہوگا. اچھا، اب آ جاتے ہیں تیسرے موضوع پر. یہ ہو گئے 2 موضوع. ہم نے آپ کے سامنے اب 2 موضوع بیان کیے. اب ہے تیسرا موضوع، گھر کے کاموں میں شوہر کا بیوی کے مدد کرنا. اس کا کیا ثواب ہو؟ اس کا بھی کیا ثواب ہے؟ ہم دیکھتے ہیں. اگر البتہ ہمارے معاشرے میں تو شاید اس کو بہت لوگ عجیب سمجھتے ہیں. اگر ذرا سا بھی کوئی مرد کوئی کام کر لے تو اس کو لوگ شاید اتنا بہت زیادہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم روایتوں کی روشنی میں دیکھیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر مرد اپنی بیوی کے ساتھ گھر کے کاموں میں اگر ہیلپ کراتا ہے تو دیکھیے اس کا کتنا اجر و ثواب ہے. اس میں بھی 6-7 چیزیں ہیں، دیکھیں جتنی ہم بیان کر سکتے ہیں اس کو صرف بیان کر دیتے ہیں کہ 1 سال کی اگر کوئی مدد کرتا ہے تو 1 سال کی نمازوں اور روزوں کا اس کو ثواب ملتا ہے. نمبر 2، اجر انبیاء ہے، یعنی پیغمبر نے فرمایا جو مرد اپنی بیوی کی مدد کرتا ہے خداوند عالم اس سے ایسے صابر افراد کا اجر دیتا ہے جو حضرت داؤد، یعقوب اور عیسیٰ کے ساتھ تھے. ہزاروں شہداء کا ثواب ملے گا. پھر اس کے بعد اس میں بھی ایک روایت ہے، اے علی، پیغمبر فرماتا ہے، اے علی، جو شخص اپنے گھر میں بیوی بچوں کی مدد کرتا ہے خداوند عالم اس کے لیے ہر شب و روز 1000 شہید کا اجر و ثواب اسے عطا فرماتا ہے. ہر مقام اور ہر جو قدم جو اس نے اٹھایا ہوتا ہے، اس قدم پر جو ہے اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. پھر اس کے بعد اس میں جو پہلی چیز ہو گئی 1 سال کی نمازوں اور روزہ کا ثواب، دوسرا ہو گیا اجر انبیاء، تیسرا ہو گیا 1000 شہیدوں کا ثواب، چوتھا اس میں جنت میں شہر. اگر کوئی اپنے گھر میں اگر بیوی کے گھر کے کاموں بیوی کی مدد کرتا ہے تو اسے جنت میں شہر ملتا ہے. اور اس کا ایک 5ویں چیز وہ بیان کرتے ہیں، وہ روایتوں میں ہے کہ خدا خود اس کا اجر دیتا ہے. دیکھیں، اگر کوئی ایسا کام کرے تو خدا خود اسے اجر دیتا ہے. اب یہاں پر جو روایت ہے اس میں روایت میں ہے کہ اے علی، گھر میں 1 لہجہ کام کرنا، 1000 عبادت، 1000 حج و عمرے، 1000 غلاموں کو آزاد کرانا، 1000 غزوے میں شرکت کرنا، 1000 مریضوں کی عیادت کرنا، 1000 نماز جمعہ پڑھنا، 1000 جنازے میں شرکت کرنا، 1000 بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانا، 1000 برہنہ لوگوں کو لباس پہنانے سے افضل ہے کہ گھر کا کام کرے، 1000 مساکین و فقراء کو صدقہ دینے سے افضل ہے. اب آپ دیکھیں کتنا پیغمبر اسلام نے اس کام کی جو اہمیت کو بیان کیا ہے کہ اگر کوئی اپنے کام انجام دے گھر کے کاموں کو تو اس کو کتنا اجر و ثواب دے گا. اور یہاں پہ اس روایت کو یوں مکمل کیا کہ توریت، انجیل و زبور اور قرآن پڑھنا ہے، 1000 قیدیوں کو آزاد کرانا، 1000 اونٹوں کو فقراء کو دینے سے افضل ہے کہ ایسا شخص مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے. اب اس روایت کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں اگر اپنی بیوی کے کاموں میں ہیلپ کرے، مدد کرے تو اسے کتنا اجر و ثواب ہوگا. یہاں تک ہم نے اپنی بات کو مکمل کر لیا کہ 3 موضوعات پہ ہم نے گفتگو کی. مرد کے حقوق بیان کیے اخلاقی لحاظ سے، اسی طرح بیوی کے، اور شوہر جو گھر کے کاموں میں جو مدد کرے. اب آتے ہیں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جسے ہم کہتے ہیں ٹپس، زندگی گزارنے کے کیا ٹپس ہیں. اور یہ جو ٹپس ہیں یہ بھی روایتوں سے ہی ہیں، کچھ تجربے کی بنیاد پر ہوتے ہیں، کچھ روایتوں کی صورت میں ہوتے ہیں. لیکن 5 نکات آخر میں بیان کر دوں کہ یہ 5 نکات وہ ہیں کہ اگر انسان انشاءاللہ اس پہ عمل کرے تو اپنی زندگی بہت بہتر گزار سکتا ہے، اچھی گزار سکتا ہے، سکون سے گزار سکتا ہے، بغیر لڑائی جھگڑے کے گزار سکتا ہے اور خوشحال گزار سکتا ہے. نمبر 1 اس میں یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ایک کام یہ کرے کہ دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرے. یہاں پر میں اس کی تشریح اس لیے نہیں دے سکتا کہ یہ آپ کو خود دیکھنا ہے کہ کہاں مجھے بولنا ہے اور کہاں مجھے نہیں بولنا.
کیونکہ دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی دینے سے بہت سے مسائل بڑھ جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ بعد جھگڑا بھی ہو جاتا ہے۔ انسان کو اگر اپنے آپ کو جھگڑے سے اگر بچانا ہے تو کوشش یہ کرے کہ دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے، دوسروں کے معاملات میں نہ بولے۔ یہ انسان کو خود دیکھنا کہ کہاں مجھے بولنا ہے اور کہاں مجھے نہیں بولنا۔ نمبر 2، کسی سے توقع نہیں رکھے، صرف اور صرف توقع رکھے خدا اور آل محمد سے، کہ جو پروردگار عالم دینے والا ہے، کسی سے کسی قسم کی کوئی توقع نہ رکھی جائے۔ صرف اور صرف انسان کی توقع ہو اپنے پروردگار سے اور توسل کرے آل محمد سے۔ نمبر 3 ہے غصہ نہ کرے، کیونکہ روایتوں میں بھی آیا ہے کہ غصہ انسان کو جو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے، اور غصہ نہ کرے۔ انسان اپنے غصے کو کنٹرول کرے، آہستہ آہستہ انسان کوشش کرے غصے کو ختم کر دے، کیونکہ غصے کا جو ریئیکشن ہے وہ چوتھی چیز میں بیان کروں گا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، کیونکہ غصے میں ہی انسان آ کے کچھ ایسی باتیں کہہ دیتا ہے کہ وہ جو شرمندہ بھی ہوتا ہے، بعد میں اسے معافی بھی مانگنی پڑتی ہے، اور بعض باتیں تو ایسی ہوتی ہیں جو زبان سے نکل جاتی ہیں، پھر اس کا جو ہے وہ ازالہ نہیں ہو پاتا۔ تو یہ دو چیزیں ایک ساتھ ہیں کہ انسان اپنے غصے پہ کنٹرول کرے، غصہ اصلاً نہ کرے زندگی میں، کوشش کرے کہ غصہ اگر جن بات پہ آتا ہے تو اپنے اندر کوئی ایسی چیز لے کر آ جائے کہ غصہ اسے پتہ ہے کہ اس بات پہ غصہ آ رہا ہے، تو اپنے اندر کوئی ایسا، یعنی یوں کہیے کہ اس کو معلوم ہے کہ غصہ آ رہا ہے، تو کوئی ایسی چیز اپنے اندر کنٹرول کرے جس سے غصہ نہ آئے، یا غصہ آ رہا ہے تو بس ٹھیک ہے، گئے کہ بس ٹھیک ہے، ختم، معاملے کو ختم کر دیں، جسے کہتے ہیں غصے کو کنٹرول کرنا۔ اب یہ انسان اپنے اوپر ہے کہ کس طرح اس غصے کو انسان کنٹرول کرے، کیونکہ غصہ انسان کی زندگی میں بہت خطرناک چیز ہے جو انسان کو بہت سے نقصانات پہنچاتا ہے۔ تو تیسری اور چوتھی چیز جو ایک ساتھ ہم نے بیان کر دی، غصہ نہ کرے، اپنی زبان پہ کنٹرول کرے، کیونکہ زبان سے نکلنے والے الفاظ غصے میں نے عرض کیا کہ پشیمانی کا سبب بنتے ہیں، اور بعد میں اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لہذا انسان اپنی زندگی میں بھی اپنے زبان کو کنٹرول کرے۔ آپ دیکھیں ائمہ معصوم علیہ السلام نے زبان کے متعلق کتنے اقوال بیان کیے ہیں، اور بہت ساری چیزیں معصومین نے زبان کے متعلق بیان کی ہیں۔ تو لہذا انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنی زبان پہ کنٹرول کرے۔ اور پانچویں اور آخری جو چیز ہے وہ ہے صبر و تحمل۔ اپنی زندگی میں انسان صبر و تحمل کو پیدا کرے۔ دیکھیے کہ انسان صبر و تحمل، بردباری اور انکساری، اس کو اب چھٹی چیز کو بھی شامل کر لیجیے، انکساری، تواضع سے ملے، انکساری سے ملے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان کو زندگی بہترین گزارنے کا، انسان بہترین زندگی گزار سکتا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں تحمل لیا ہے، بردباری لیا ہے، انسان غصے کو کنٹرول کر لے، زبان پہ کنٹرول کر لے، انسان انکساری کرے، تواضع سے ملے، یہ ساری وہ چیزیں کہ انسان بہترین اپنی زندگی گزار سکتا ہے، اپنی زندگی کو خود بھی بہترین طریقے سے رہے گا، اپنے فیملی ممبر کو بھی اچھے طریقے سے وہ گائیڈ کر سکتا ہے، اچھے طریقے سے نصیحت کر سکتا ہے کہ بھائی ان چیزوں پہ عمل کرو، تو انشاءاللہ انسان اپنے گھرانے کو خوشحال گھرانہ بنا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔